ہوتا وہ کبھی بھی تعجب نہیں کرے گا۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا نہیں سکتا اور ان لوگوں جو ہے اللہ کی طاقت کے بارے میں معلوم نہیں۔ کل ہم نے عرض کیا جیسا کہ اتنی بڑی کائنات اگر آپ دیکھیں تو یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور خدا کہتا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور کو بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو لکیریں رہتی ہیں اس کے اوپر یہ فنگر پرنٹس، پور یعنی فنگر پرنٹس بھی ہم بنا سکتے ہیں، تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حتماً ہے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے آپ تاکہ بات یہیں سے آگے بڑھے۔ گاڑی میں تیل کس لیے بھرایا جاتا ہے؟ گاڑی میں آپ پیٹرول کیوں بھراتے ہیں؟ تاکہ گاڑی دوڑایا جائے اور دوڑا کے جو ہے وہ تیل ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ گاڑی اس لیے دوڑا رہے ہیں تاکہ پیٹرول ختم کر دیں، پیٹرول اس لیے بھرایا ہے تاکہ گاڑی دوڑاتے رہیں۔ یہ ہے وجہ، یا بیچ کا کوئی ریزن ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کہ گاڑی انسان کیوں چلاتا ہے؟ پیٹرول ختم کرنا ہے؟ اس پر آپ جب غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یا یہ کہ پیٹرول آپ اس لیے بھرا رہے ہیں کہ گاڑی چلے؟ کا نہیں، بلکہ درمیان میں جو بھی آپ کیا کہہ رہے تھے، ضرورت کے لیے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، انسان دن بھر کام اس لیے کرتا ہے تاکہ شام میں کھانا کھا سکے۔ صبح سے لے کے شام تک انسان مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ اگر انسان غور کرے نا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، یہ پورا ضروری۔ صبح سے لے کے شام تک انسان مشین کی طرح سے کام کر رہا ہے تاکہ شام میں کھانا کھا سکے۔ شام میں کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ دن بھر کام کر سکے۔ غور کیا آپ نے کہ کیا میٹر ہے؟ کہ گاڑی میں آپ تیل اس لیے بھرا رہے ہیں تاکہ گاڑی دوڑائی جا سکے، گاڑی اس لیے دوڑا رہے ہیں کہ پیٹرول ختم کیا جا سکے؟ نہیں، نہ گاڑی اس لیے دوڑا رہے ہیں کہ پیٹرول ختم ہو، نہ پیٹرول اس لیے بھرا رہے ہیں کہ گاڑی دوڑانا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ہدف ہے۔ پیٹرول اس لیے بھرا رہے ہیں اور گاڑی اس لیے چلا رہے ہیں کہ کوئی مقصد ہے، جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کسی مقصد پر، کسی ہدف پر جانا ہے۔ کمپنی نے جو بائک بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ اس میں تیل ڈالا جائے اور تیل ڈال کر کے گاڑی سے وہ کام لے لیا جائے جو گاڑی کا کام ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب گاڑی کا ہدف کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا؟ کہ یہاں سے حیدرآباد جانا ہے 21 رمضان کو تو جا سکیں سکون سے، ایک گاڑی ہونی چاہیے۔ تو ہدف کیا ہے؟ یا اس کے علاوہ اور بھی کالج جا سکیں، یونیورسٹی جا سکیں۔ تو جب ایک کمپنی کا آدمی، ایک کمپنی کا مالک ایک معمولی سی گاڑی بغیر ایم، بغیر ہدف، بغیر مقصد، بغیر ادیش کے، بغیر کسی وجہ کے نہیں بنا رہا ہے، خدا بند عالم اتنا بڑا انسان بغیر کسی وجہ کے بنا دے گا؟ ایک کمپنی ایک گاڑی بغیر کسی وجہ کے نہیں بنا رہی ہے۔ یا باہر نکلنے کے بعد آپ کسی سے کہہ دیجئے گاڑی کیوں دوڑا رہا ہے، کہ پیٹرول بھرایا ہے، ختم کرنا ہے، ختم نہیں ہوا ابھی تک، ختم کر لوں تو آتا ہوں، پھر ریسٹ کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد پیٹرول پمپ پہ ملے، کیا ہوا، پیٹرول کیوں بھرا رہے ہو، کہ گاڑی دوڑانا تھوڑی دیر بعد۔ پاگل ہو گئے کیا یار تم، ایک دم سے دماغ خراب ہے۔ ایک بار پیٹرول بھرا رہے ہو کہ گاڑی دوڑانا ہے، پھر گاڑی دوڑا رہے ہو کہ پیٹرول ختم نہیں ہوا ابھی تک، ختم کر لوں تو آؤں ریسٹ کروں۔ پاگل کہا جائے گا ایسا انسان۔ ہدف ہونا چاہیے بیچ میں، ایم ہونا چاہیے بیچ میں، کہ اس گاڑی سے کچھ کام لیا جا سکے، کہیں سفر کر سکیں، کہیں چلے جائیں،
انسان کو اللہ نے اسی پیدا کر دیا ہے، صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرو تاکہ شام میں پیٹرول بھرا لو یعنی کھانا کھا لو، شام میں پیٹرول بھراؤ یعنی کھانا کھا لو اس لیے کہ صبح سے پھر آفس چلے جاؤ مشین کی طرح کام کرو۔ نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، ساتھ میں کھانا رکھ دیا، کھانا کھائیے، اور اس کے بعد ہدف کیا ہے؟ عبادت کیجیے اور خدا کی طرف گامزن ہو جائیے اس کی راہ پر، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ وگرنہ اب تو جملہ میں کہہ دوں، وگرنہ اگر کوئی انسان دین اور دھرم اور اپنے کلچر اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے فقط مشین کی طرح اور گدھے کی طرح کام کرتا رہے زندگی بھر، تو وہ انسان اس گاڑی سے بدتر ہوگا کہ جو کم سے کم انسان کو کوئی کام تو آتی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کام تو آتی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو انسان رہ کر کے مر جائے۔ آج تک کوئی بھی انسان بن کے نہیں مر سکتا۔ کیسے؟ کہ 3 مخلوق ہیں، ایک ہے ملائکہ جن کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں ہے، دوسرا ہے شیطان، وہ کیا کہتے ہیں کہ حیوان، جس کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ ملک کے پاس خواہشات نہیں ہیں، معصوم ہے، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ بچہ پیدا کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے وہ۔ بس ملک کا کام کیا ہے؟ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں جو رکوع میں، جو بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری مخلوق کیا ہے؟ حیوان، جانور، اس کے پاس عقل نہیں ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ روٹی چھوڑ کے جائیں گے آپ کی کھا جائے گا آ کے، اس کو نہیں مطلب حرام ہے حلال، کیونکہ اس نے اللہ نے اس کو عقل نہیں دی ہے۔ حیوان کو فقط کیا دیا؟ پیٹ دیا۔ بیچ میں ہے کیا؟ انسان کو اللہ نے کیا کیا؟ عقل بھی دے دیا اور خواہشات بھی دے دی، یعنی انسان کے اندر ملک والی کوالٹی بھی موجود ہے۔ کون سی ملک والی کوالٹی؟ کہ جیسے ملک کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس بھی عقل ہے، اور انسان کے اندر حیوان والی بھی کوالٹی ہے، جیسے حیوان کے اندر خواہشات ہے، انسان کے اندر بھی خواہشات ہے۔ تو اس کا مطلب کہ انسان ملک اور حیوان کا کاکٹیل ہے، یہی تو ہوا۔ انسان ملک اور حیوان کا کیا ہے؟ کاکٹیل ہے، کہ اس کے اندر ملک کی بھی خصوصیت ہے کہ عقل ہے، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حیوان کی خصوصیت ہے کہ خواہشات بھی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے تو وہ ملک سے افضل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ملک جو ہے کوئی حرام کام نہیں کرتے تو تعجب نہیں ہے، ان کے پاس خواہشات ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان حرام کام نہیں کرتا تو واقعاً اس کی جو ہے تعریف کی جائے گی، اس لیے خواہش ہوتے ہوئے بھی اس نے غلط کام نہیں کیا، لہذا وہ ملک سے کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ اس کا الٹا کر لیجئے، اگر انسان اپنی خواہشات کو آگے بڑھا دے اور عقل کو پیچھے کر دے، یعنی عقل کا استعمال نہ کرے، داڑھی نہیں رکھے، اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کرے، تو اب یہ انسان جانور نہیں ہوگا، جانور سے بدتر ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر جانور کسی کی روٹی کھا رہا تھا، اگر جانور حرام کام کر رہا تھا تو اس کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس خالی پیٹ دیا اللہ نے، تمہیں تو اللہ نے عقل بھی دی تھی، پھر بھی تم نے اپنی خواہش پر، تو اب تم جانور نہیں ہوگے، جانور سے بدتر ہوگے۔ تو اس کا مطلب کہ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو فرشتوں سے افضل، اور عقل کا استعمال نہ کر کے خواہشات کو آگے بڑھائے تو جانور سے بدتر ہو سکتا ہے۔ ہوگی بات یہاں تک؟ اور اسی بنیاد پر اللہ نے چونکہ انسان کو عقل اور خواہش دونوں دے دی، لہذا سوالات کس سے کیا؟ عبادت کے مطالبہ کس سے کیا؟ انسان سے ہی کیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ حساب و کتاب انہی کا لیا جائے گا۔ اور اشرف المخلوقات بھی انسان کو ہی بنایا گیا۔ تمام تر مخلوقات میں ہاتھی سے جیت پائیں گے آپ؟ میں تو نہیں جیت پاؤں گا، سون میں لپیٹ کے پھینک دیجیے، پتہ ہی نہیں چلے کہاں جائیں گے آپ۔ ناگ سے لڑ پائیں گے آپ؟ نہیں لڑ سکتے۔ گھوڑے سے جیت سکتے ہیں؟
گھوڑے کے جو ہے 10 آدمی کے برابر طاقت ہوتی ہے گھوڑے کے پاس، لیکن انصاف سے بتائیے گھوڑا افضل یا انسان ہے؟ ہاتھی افضل یا انسان؟ سانپ افضل یا انسان؟ یا حتیٰ کہ جانے دیجئے جناتوں کے پاس وہ طاقتیں ہیں کہ انسان کا کچھ کر نہیں سکتا، نہیں ہے؟ جنات پھر بھی افضل کون ہے؟ انسان افضل یا جنات؟ انسان افضل۔ تو اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات اور افضلیت کا تاج دیا ہمارے سر پر، بلا وجہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ تقاضے بھی رکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ باؤنڈیشن بھی رکھی ہے کہ اس پر اگر آپ اتریں گے تب تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں افضل ہوں گے، اور اگر ان کوالٹیز پہ نہیں اترے تو افضل تو چھوڑ دیجئے، آپ جانور سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بعض ایسے انسان جو مر بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کہے جاتے ہیں کہ یہ مردہ لاش کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس میں ہیں یا نہیں ہیں، آیا ہم ان لوگوں میں ہیں یا نہیں ہیں، خوب ہمارے ظاہری طور پہ کیا پتا کسی کو، لیکن اگر واقعی ہم اپنے اعمال پہ خود غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حقیقتیں اگر قیامت پر یقین ہے تو وہاں ساری کھلنے والی ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ۔ جہاں تک موت کا مسئلہ ہے، اب یہاں سے بات کہ موت تو حتماً ہے، جس پہ آپ سنتے رہتے ہیں بارہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ، قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ڈائریکٹ بیٹھے بیٹھے اٹھا لیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں چلے جاؤ موت تمہیں دھر دبوچے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار میں اپنے آپ کو چنوا لو، ایک بھی جگہ کہیں سوراخ نہ ہو، پھر بھی موت تم کو پالے گی۔ موت تو ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ آپ غور کریں کہ اگر واقعاً زندہ رہنا ہوتا تو اس سے پہلے جتنے انبیاء اولیاء اوصیاء آئے تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان موت کو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے فائدے بہت زیادہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو قبرستان جانا چاہیے تاکہ موت جو ہے یاد آتی ہے تو اس کے فائدے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکیس الناس من کانا اشدا ذکرا للموت، تم میں سب سے ہوشیار آدمی کون ہے؟ ہم لوگ چالاکی کا کانسیپٹ وہ الگ ہی ہے کرائٹیریا کہ ہوشیار کون ہے، جو اس کی ٹوپی اس کے سر کر دے، جو 1 لاکھ کا 1 کروڑ بنا سکتا ہو، لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوشیار کون ہے؟ جو موت کو یاد رکھتا ہے، چالاک وہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جنت میں اکثر بیوقوف لوگ جائیں گے، روایت یہاں بھی ہے کہ جنت میں زیادہ تر کون ہوں گے؟ بیوقوف۔ کہ وہ کون بیوقوف؟ جن کو دنیا والے بیوقوف سمجھ رہے تھے، وہ بیوقوف حقیقت میں بیوقوف نہیں تھے۔ دنیا والے بیوقوف کیا؟ میں جا رہا تھا اور تقریباً آج 29 ہے نا، پرسوں نرسوں جو آپ ٹرن مڑتے ہیں وہیں ہم کو جو ہے وہ 50 کروڑ کا ایک بیگ ملا تھا۔ میں نے کہا میرا کیا لینا دینا اس میں، ہم نے اس کو اٹھایا وہیں سائڈ لگا دیا اور چلے آئے۔ تمہارے جتنا بڑا بیوقوف ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ارے 50 کروڑ لاتے لائف بن جاتی۔ واقعی میں بیوقوف ہوں، واقعی بیوقوف ہیں ہم۔ کیوں؟ وہ 50 کروڑ لاتے ہم، واقعی زندگی تو بڑی خوبصورت ہوتی، بہت حسین ہو جاتی، مگر ایسا ہم کو جھیلنا پڑتا وہ لے کر کے مرنے کے بعد کہ جس کی کوئی نجات نہ ہوتی۔ تو دنیا نے تو ہم کو بیوقوف کہہ دیا، لیکن دین کیا کہتا؟ تم سب سے بڑے ہوشیار ہو، 1 روپے بھی اگر پڑے تو نہیں اٹھانا۔ تو کہتے جنت میں زیادہ تر جو ہے کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ پیغمبر نے ہوشیاری کا کیا کرائٹیریا؟ جو موت کو یاد رکھتا ہے، اکیس الناس من کانا اشد ذکرا للموت، کہ جو موت کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، موت کو بہت زیادہ
موت کی تمنا کرنا حرام ہے، موت کو یاد رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب جب آئیے کہ موت جب آتی ہے، کہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر بھی رسول اللہ کی حدیث مبارک موجود ہے کہ فائدہ کیا ہے، کہ اگر انسان موت کو یاد رکھے تو کچھ تو فائدہ، ہر انسان فائدہ چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ موت کو یاد رکھیں گے تو پیغمبر اکثروا ذکر الموت، پیغمبر فرماتے ہیں موت کو بہت زیادہ یاد رکھو، اکثروا ذکر الموت، موت کو خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ، اس سے تمہاری جو لذتیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی، سب جو تم کو جو ہے کیا کہتے ہیں لذتیں مل رہی ہیں وہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہا جائے کہ کھاؤ کھاؤ بس 4 دن کے بعد امتحان، ارے یار کم سے کم ابھی تو نہ یاد دلاتے، کچھ دیر تو انجوائے کر لینے دیتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی انجوائے میں تم بہت زیادہ پھنسو گے نہیں، فائدہ یہ ہوگا جب یاد آئے دل تھک سکے، ارے یار تو بچا رہے گا نا آدمی، لذتیں تو ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد کیا ہو؟ حائل بینکم وبین الشہوات، تمہارے اور خواہشات کے درمیان یہ موت رکاوٹ بن جائے گی۔ میں 50 کروڑ روپے ہم نہیں لے کر کے آئے، کون سی چیز تھی جس نے ہم کو روکا؟ موت نے نا، کہ بابا آج تو لے لیں گے 50 سال انجوائے تو کر لیں گے لیکن جب موت آئے گی جھیلنا پڑے گا۔ لہذا جو ہے خواہشات میں موت آ کر کے کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے اگر انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو۔ ہو گئی بات؟ اب مسئلہ یہاں پر یہ کہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ بھئی ہم بھی ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ابھی آ کے موت سامنے کر ڈرتا کیوں ہے انسان؟ ہیں حتیٰ کہ ڈرنا چھوڑنے نہ جاتی ہے، خالی پتہ ہو کہ سیڑھی پہ 5-6 بندہ ذرا ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں، صحت تندرست، ہمت پڑے گی آپ کی جانے کی؟ کیوں ڈرتا ہے انسان؟ کیوں آخر خوفزدہ کیوں ہوتا ہے موت سے؟ 3 وجہ بیان کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ انسان دنیا سے اتنی زیادہ محبت کر چکا ہے اس لیے یہاں سے جانے سے ڈرتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی کہ پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کیا جب ملک الموت آتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ سب کی روح نکال لیتے ہیں؟ نہیں، چونکہ انسان دنیا سے اتنا لو لگا چکا ہوتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہاں سے جانے سے، اس کی سیدھی مثال جیسے اگر آپ کہیں جائیے اور آپ کا دل وہاں پر لگ جائے تو آنے میں تھوڑا سا کراہیت لگتی نہیں لگتی ہے؟ کہ چونکہ انسان اتنا زیادہ دنیا سے محبت ہو چکی ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، جبکہ جس کو پتہ ہو جائے کہ یہ اس کے بعد اس سے خوبصورت دنیا ہے تو وہ کبھی بھی موت سے ڈرے گا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ کہ چونکہ موت کو انسان سمجھتا ہے فنا، مر گئے ختم ہو گیا، مر گئے ختم ہو گیا، جبکہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مر گئے ختم نہیں ہے، اس کے بعد بھی جو ہے دوسری دنیا ہے، تو کبھی بھی موت سے انسان خوفزدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ چونکہ انسان اپنے اعمال سے خوفزدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایگزام سے خوفزدہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی تیاری نہیں ہوتی۔ اس پر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے انکم اخربتم آخرتکم، تم نے اپنی آخرت کو کیا ہے؟ خراب۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کو اپنا یہ فلیٹ چھوڑ کر کے جھوپڑ پٹی میں چلنا ہے، آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ سب بات چھوڑیے، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ نہیں جائیں گے، جواب یہی ہے۔ آپ کو کیسا فیل ہوگا خالی یہ بتائیے، ہے برا لگے گا نہیں لگے گا؟ کہ جو آدمی محل میں رہ چکا ہو جھوپڑ پٹی میں، اس پر امام حسن علیہ السلام نے صاف لفظ پہ روایت کیا، کہتے ہیں انکم اخربتم آخرتکم، تم نے اپنی آخرت چوپٹ کر دی ہے، اپنی آخرت خراب کر دی ہے۔ وَأَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، اور اپنی دنیا کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بنا لیا ہے، دنیا بالکل ساری چیزیں ہو گئی ہیں ٹنا ٹن ہے ایک دم۔ امام فرماتے وَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ النُّقْلَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، اب تم جو ہے اچھی بنائی ہوئی دنیا سے خراب آخرت کی طرف منتقل ہونے میں ڈرتے ہو، جیسے محل سے نکلنے میں تمہیں خوف ہوتا ہے جھوپڑ پٹی میں جانے میں، کہ ہم محل میں رہ چکے فٹ پاتھ پہ رہنے میں جیسا خوف محسوس ہوتا ہے سڑے گلے گھر میں۔ امام فرماتے ہیں چونکہ تم نے اپنی آخرت خراب کر لی، آخرت صحیح ہوتی تو کبھی بھی موت سے خوف زدہ نہ ہوتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ یہاں دیکھیں سورہ جمعہ پرسوں انشاءاللہ آپ لوگ اس میں
کہ سورہ جمعہ میں صاف طور پہ خداوند عالم نے کہہ دیا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یہ لوگ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے, موت کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنی دنیا بڑی اچھی بنا لی ہے. لیکن جس کی دنیا بہت اچھی نہیں ہوتی, جو اپنی آخرت اچھی بنائے ہوئے ہوتا ہے, اس کو موت کا کسی طرح سے کوئی خوف نہیں ہوتا. تو یہاں تک بات یہ ہوئی کہ انسان موت سے جو خوف زدہ ہوتا ہے, موت سے جو فرار اختیار کرتا ہے, ان وجوہات کی بنیاد پر موت کو یاد رکھنے کا فائدہ ہے, اور موت جو ہے وہ حتمی ہے, آنے والی ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اب انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب ملک الموت آتے ہیں اس وقت ہوتا کیا ہے. حالت احتضار جس کو آپ کہتے ہیں, کہ موت آنے سے پہلے ہوتا کیا ہے, کہ روبہ قبلہ لٹا دیا جاتا ہے, ادھر سے سورہ یاسین پڑھائی جا رہی ہے, اور دہن میں کیا ہے, چمچ سے پانی ڈالا جا رہا ہے. اس کے پیچھے خود ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہ ہم لوگ انشاءاللہ کل سے جانیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.